بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اولاً آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نادر عباس زیدی قائم ٹی وی کے توسط سے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام سحر اور افطار سے متعلق ہے۔ اس سے قبل کے پروگراموں میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، خطبہ شعبانیہ اور دیگر اور موضوعات پر ہم نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ ماہ مبارک رمضان میں سحر اور افطار کی بہت فضیلت ہے۔ سحر تو یہی ہے کہ گویا رات کے آخری پہر میں انسان روزے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور جو کچھ بھی پروردگار عالم نے اس کو نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اس کو کھائے اور تناول کرے اور ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کرے۔ افطار گویا جب وقت مقررہ آپ کا آ گیا روزہ کھولنے کا تو آپ اس وقت جو ہے وہ مختصر سی دعا پڑھ کر کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت پڑھ کر اس دعا کو گویا اپنے روزے کو افطار کر لیجئے۔ ماہ مبارک رمضان میں سحر اور افطار کی بہت اہمیت ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سحر نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، حتیٰ کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ سحر اور افطار کے لیے اگرچہ ایک خرما ہی کیوں نہ ہو وہ ضرور کھایا جائے تاکہ سحر کی برکتیں اور افطار کی برکتیں اس کے شامل حال ہو جائیں۔ خود لفظ سحر سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سحر کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض وقت یہ جملہ بہت ہی ایک یعنی غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، گویا کہ جناب فلاں شخص نے یا فلاں نے سحر کروا دیا، یعنی جادو۔ حقیقت یہی ہے کہ سحر کا وقت وہ جادوئی اثر رکھتا ہے، یعنی اس کی فضا، اس کی ہوا، اس کا ٹائم، اس کا جو وقت ہے وہ ایک جادوئی جو ہے وہ ٹائم ہے، وہ جادوئی ہوا ہے۔ یعنی اس میں ایسے وقت میں کہ جب مخلوقات عالم سو رہی ہو، عام دنوں میں بھی، اور انسان سحر کے وقت نصف شب کے بعد گویا اٹھ کر نماز شب پڑھے اور پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز کرے، اس کی عبادت بجا لائے، اور چیجائی کے ماہ مبارک رمضان کی سحر ہو کہ خود ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ کہ جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی سحر، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ لہذا سحر اور افطار یہ دو ٹائم اور یہ دو وقت ہیں کہ جس کی فضیلت کے بارے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک روایات جو ہے وہ آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 187ویں آیت یعنی 187 آیت میں سحر کے لیے کہ روزہ کس وقت تک گویا ہم کھا پی سکتے ہیں اور پھر روزے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی اختتام سحر سے پہلے جو کچھ تم کھانا چاہ رہے ہو، جو کچھ پینا چاہ رہے ہو سحر کے عنوان سے، وہ کھاؤ پیو، آزاد ہو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں تک کہ آشکار ہو جائے تمہارے لیے کیا؟ خیط الابیض، خیط کہتے ہیں
اسی سے ہم، یہ ایک عربی کا لفظ ہے خیاط، خیاط کہتے ہیں کپڑے سینے والے کو، کیونکہ وہ دھاگے کے ذریعے سے کپڑوں کو سیتا ہے، مشین کے ذریعے سے یا سوئی کے ذریعے سے وہ سیتا ہے، اسے خیاط کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ خیط استعمال ہوا ہے، یعنی خیط یعنی دھاگا، یعنی گویا دھاگے کی طرح وہ باریک لکیر کہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جو سیاہی اور سفیدی کے درمیان ایک باریک دھاگے کے عنوان پر بیان کی گئی ہے۔ یہ گویا کیا ہے؟ یہ سحر کا آخری وقت اور روزے کا اول وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، لہذا وہ بہت دقیق ٹائم ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر اس پر نہ پڑ سکتی ہے نہ اس کو وہ جج کر سکتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں احتیاطاً 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے اذان سے یا کم از کم 2-3 منٹ پہلے اذان سے کھانا پینا بند کر دیا جائے، تاکہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس پر ہم عمل کر لیں، ورنہ ہر ایک جج نہیں کر سکتا، ہر ایک اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس وقت جو ہے وہ فجر کی سفیدی جو ہے وہ داخل ہو گئی اور رات کی سیاہی کی وہ باریک لکیر جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں افطار کے سلسلے میں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اندر توانائی محسوس کرے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لے، مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد افطار کرے، یعنی نماز کو اولویت ہے نماز۔ لیکن اس میں پھر یہ بات کہ جو 5ویں امام نے ارشاد فرمائی کہ اگر انسان کے اندر، اور 6 امام نے بھی اسی ضمن میں جو یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی ضمن میں امام نے بھی فرمایا کہ اگر انسان کی توجہ جو ہے وہ افطار کی طرف ہو رہی ہے، کھانے کی طرف ہو رہی ہے، ذوف محسوس کر رہا ہے، تو پہلے افطار کر لے، پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ ادا کرے۔ لیکن اگر ذوف محسوس نہیں کر رہا ہے اور کھانے کی طرف بھی اس کا دل و دماغ راغب نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے پروردگار عالم کی یہ عبادت کی جو نماز ہے، نماز کو جو ہے وہ انجام دے، اس کے بعد جو ہے وہ افطار فرمائے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولو یہ کہ ایک خرما اسی سے افطار کرو، یا سحر میں ایک خرما ہی صحیح اسی سے سحر کرو، کھانا پینا افطار میں اور سحر میں ضرور جو ہے، تاکہ اس سحر اور افطار کی برکتوں کو جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور روایت میں ہے کہ پیغمبر خرمے سے افطار فرماتے تھے، کہیں روایت میں یہ ہے کہ خرمے سے افطار فرماتے تھے اور دودھ ساتھ میں افطار کے ساتھ جو ہے وہ نوش فرماتے تھے، یا کبھی گرم پانی کی بھی بڑی افطار میں اہمیت ہے، کیونکہ معدہ بالکل خشک ہے، ہر چیز خشک ہے، کیونکہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے اور کہیں 17 گھنٹے اور ہو سکتا ہے کہیں 18 گھنٹے بھی روزہ ہو، کہیں ہو سکتا ہے کم و بیش اس سے اور زیادہ بھی روزہ ہو، ہر چیز معدہ خشک ہے۔ اب ایسے میں بعض وقت ہوتا کیا ہے، ہم مشروبات اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ گویا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی گرم چیز پر، مثلا توے پر پانی کا چھینٹا جب پڑ جائے تو کس طرح چھن چھن کی آواز آتی ہے، اور پانی کو ایک دم وہ خشک کر دیتا ہے، اور ابخارات اور دھواں اور بھاپ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، یہی معدے کا عالم ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر افطار کے وقت گرم پانی بھی تناول فرماتے تھے، اور گرم پانی کی دیکھیے خصوصیت کیا ہے، روایت میں ہے کہ گرم پانی خشک رگوں میں روانی پیدا کر دیتا ہے۔ گرم پانی، اگر عام طور پر بھی اگر سر میں درد ہوتا ہے، روایت میں ہے
کہ گرم پانی کے ذریعے سے سر کا درد جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ اگر انسان گرم پانی جو ہے وہ پیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر 2 سیاہ چیزوں سے اپنے روزے کو افطار فرماتے تھے۔ 2 سیاہ چیزیں، ایک سیاہ چیز کیا ہے؟ خرمے کے مختلف کلر ہوتے ہیں، ایک براؤن ہوتا ہے، ایک ڈارک براؤن ہوتا ہے، ایک مائل بے بلیک ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کالا یعنی بلیک خرما اس سے تناول فرماتے تھے، یا دوسری بلیک چیز کیا؟ کالی کشمش، اس سے جو ہے وہ افطار جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ فرماتے تھے۔ آگے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سحر اور افطار کے درمیان جب ہم سحر کر رہے ہیں، سحر کے بعد کچھ اعمال ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ وظائف ہیں، ویسے انہی میں دعائے سحر ہے، اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا کل بہائک بہی، اللہم انی اسألک من بہائک کلہ، اور وہ دعا تقریباً 2-2.5 پیج کی ہے، لیکن کیا اس کی لطافت ہے، کیا کلمات ہیں اس کے، کہ جب انسان پڑھتا ہے تو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اور گویا اس کو ایک روحانی معراج جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سحر اور افطار کے سلسلے میں ہم نے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا، اختتام کلام پر ہم ایک وظیفے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہ جو کہ ہم اپنی اس قائم ٹی وی کے توسط سے، جہاں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور سحر اور افطار کے احکامات اور فضائل کو بیان کیا، ہر پروگرام میں ایک وظیفے کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیے بعض وقت بعض افراد کو یہ کہہ لیجئے کہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ جناب ہم رات کو سو جاتے ہیں اور ہماری آنکھ نہیں کھل پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی بعض وقت یہ کنڈیشن ہو سکتا ہے کہ شروع کے ایام میں یہ ہو کہ انسان کو وہ مشق و تمرین اتنی نہیں رہتی۔ البتہ کئی افراد تو پوری رات عبادات کرتے ہیں اور سحر تک جاگتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی مثلا بعض افراد کو یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فجر پر اٹھنا لیکن آنکھ نہیں کھلتی، یا فجر سے پہلے سحر کے وقت نماز شب کے لیے اٹھ جائیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو ایسا کیا وظیفہ ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد ہماری آنکھ کھل جائے؟ یہ وظیفہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ کئی ایک علماء، کئی ایک مومنین نے اس وظیفے پر عمل کیا، اور جتنے بجے بھی اس آیت کو، جس آیت کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس آیت کو پڑھا، اور ذہن میں جو ٹائم ان کے جاگنے کا انہوں نے تصور کیا کہ میں اس وقت جاگ جاؤں، آپ یقین مانیے انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری ٹھیک اسی وقت پر آنکھ کھل گئی۔ اس کو آپ بھی اپنے وظیفے میں جو ہے وہ شامل کیجئے گا، ماہ مبارک رمضان کی سحر ہو یا عام دنوں کی سحر ہو۔ سورہ مبارکہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت یعنی 110ویں آیت ہے، وہ اس طریقے سے آخری آیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، اور کنٹینیو آیت ہے۔ اس آیت کی تلاوت کیجئے، سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت 110ویں آیت، اس کو پڑھ کر ذہن میں تصور کیجئے کہ مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے۔ مثلا فرض ہے کہ مجھے 4 بجے اٹھنا چاہیے یا 4 بجے اٹھنا ہے، اس آیت کو پڑھ کر 4 بجے کا ذہن میں اپنے الارم لگا دیجئے، اور ٹھیک انشاءاللہ العزیز اس آیت کے وسیلے سے، قرآن مجید کی اس آیت کے وسیلے سے، اس سورہ مبارکہ کہف کی آیت کے وسیلے سے، اس 110 آیت کے وسیلے سے پروردگار عالم ٹھیک اسی وقت آپ کی آنکھ جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اس وظیفے کو اپنے وظائف میں جو ہے وہ شامل فرما لیجئے۔ اگر خدا نخواستہ ہے کسی کو اس قسم کی کوئی شکایت ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھل پاتی یا نماز قضا ہو جاتی ہے فجر پر آنکھ نہیں کھل پاتی، تو اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سحر کی برکتوں سے آپ فیضیاب ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور قائم ٹی وی کے تمام خدمت گزاروں کو بھی، اور ہمارے کیمرہ مین کو بھی اپنی دعاؤں میں، اور تمام خدمت گزاروں کو جو ہے وہ یاد رکھیے گا، اور اس قائم ٹی وی کے جتنے بھی
خدمت گزار مختلف مقامات پر جو اس ٹرانسمیشن وغیرہ میں جو ہے وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، دعا کیجیے پروردگار عالم انہیں ترقی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور دن دگنی چار چوگنی جو ہے ان کو ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اور ان کی عبادات کے صدقے میں اس ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو اور سحر اور افطار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع